میرا نام رضیہ ہے۔ میرے شوہر کو وفات پائے تقریباً 7 سال گزر گئے تھے۔ اس وقت میری 3 جوان بیٹیاں ہیں۔ میرا تعلق ہندو مذہب سے تھا، لیکن کچھ ہی وقت بعد میں مسلمان ہو گئی۔ اگر میں اپنی بات کروں تو بچپن سے ہی میں اپنی من مرضی کرتی آئی تھی۔ جو میرا دل چاہتا تھا میں وہی کرتی تھی۔ جب میں کالج میں تھی تو ایک لڑکے سے مجھے پیار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اس سے شادی کر لی تھی۔ اس کے ساتھ کافی خوش تھی۔ ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر آگے بڑھیں گے۔ وہ لڑکا مسلمان تھا اور میں ہندو تھی، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے معاملات میں کبھی بھی مذہب کو بیچ میں نہیں لائے تھے اور یہی کوشش کرتے تھے کہ مذہب کی بنیاد پر کبھی بھی لڑائی نہیں کریں گے، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ ہم دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میرا شوہر اکلوتا تھا، اس کی کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ جو بھی جائیداد تھی وہ صرف اسی کی تھی۔ اس وجہ سے مجھے کافی فائدہ ہوا تھا۔ پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو میرے ساس سسر بہت ناراض ہو گئے تھے۔ وہ شاید بیٹے کی خواہش مند تھے، لیکن میرے شوہر نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ ساس سسر اس بات پر بھی ہمارے خلاف تھے کہ ان کے بیٹے نے مجھ سے شادی کیسے کر لی۔ میرے شوہر نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا تھا۔ اس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں تک آ گئے جب ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ شادی کو 5 سال ہو گئے تو اللہ نے مجھے 3 بیٹیوں سے نواز دیا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کی اچھی پرورش کریں گے، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ زمانے کی گندی نظر ہماری بیٹیوں کا شکار کر لے گی۔ میرے شوہر مرنے سے پہلے یہ نصیحت کر کے گئے تھے کہ مجھے ہی اپنی بیٹیوں کا خیال رکھنا ہے اور کسی غیر مرد پر بھروسہ نہیں کرنا۔ جیسے ہی 7 سال ہوئے تو میرے شوہر کو ایسی بیماری لگی جس نے ان کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ ان کا اس دنیا سے چلے جانا میرے لیے صدمے کا باعث بنا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ مجھے اپنی 3 بیٹیوں کے لیے کھڑے ہونا تھا، ان کی ہر خواہش پوری کرنی تھی۔ جیسے ہی شوہر کی وفات ہوئی تو ساس سسر نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا کہ میں ان کے بیٹے کو کھا گئی ہوں۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، رہنے کو کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن میں نے ہمت سے کام لیا اور تینوں بیٹیوں کو لے کر فلیٹ میں چلی گئی۔ میں نے بہت مشکل زندگی گزاری تھی۔ میرے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں تھا، لیکن میری دوستی ایک مسلمان لڑکی سے ہوگی جو کہ اپنے مذہب میں کافی پابند تھی۔ سال تک میں اپنی اس دوست کے ساتھ رہی۔ جیسے ہی مجھے دیکھتی کہ وہ اتنی عبادت کرتی ہے اور میں بہت متاثر ہوتی، اسی وجہ سے اچانک ایک دن مجھے بھی خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اسلام قبول کر لوں۔ اسلام میں نے قبول کر لیا، لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ مسلمان ہونے کی مجھے اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ میری بیٹیوں کی عزت پامال ہو جائے گی۔ اس وقت میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ دوستوں، مسلمان تو میں ہو گئی تھی، اور اپنی تینوں بیٹیوں کو بھی یہ ہدایت دیتی تھی، انہیں بھی سکھاتی تھی تاکہ وہ ہندو مذہب چھوڑ کر مسلمان والی عادتیں اپنا لیں۔ لیکن وہ بھی اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس سب کو آسانی سے سمجھ لیتی، انہیں وقت چاہیے تھا۔ میں جیسے ہی سنتی تھی کہ مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا تھا، لیکن میرے دل میں یہ ڈر ہوتا تھا کہیں وہاں جا کر میں نے کوئی ایسی حرکت کر دی جس سے لوگوں کو ہم پر شک ہونے لگے، کیونکہ ابھی ہم نئے مسلمان تھے۔ اسی وجہ سے میرا یہ ارادہ پکا ہو چکا تھا کہ میں کعبے کی زیارت کروں۔ میرا یہ ارادہ اتنا پاک تھا، پر میں کہاں جانتی تھی کہ وہاں جا کر کچھ لوگوں کے ناپاک ارادے ہوں گے۔ میری دوست نے مجھے کافی روکا کہ ابھی میں نئی مسلمان ہوئی ہوں، مجھے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ مجھے اتنا کچھ نہیں پتا۔ لیکن میں نے اس کی ایک بات نہ مانی۔ میرے اندر نیا مسلمان ہونے کا جوش و جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ اپنی تینوں بیٹیوں سمیت میں نے اپنا جانے کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے وفات سے قبل اپنی ساری جائیداد میرے نام ہی کی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مجھے بہت مشکل ہوگی، لیکن اس جائیداد کی وجہ سے میرے پاس اتنا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ عمرہ کرنے چلی جاتی۔ دوستوں، میں تو اتنی خوشی سے اسلام کے دائرے میں آئی تھی، پر میری بیٹیوں کو اتنا نہیں پتا تھا۔ ان کے بہت سے دوست تھے جو ان کا دماغ خراب کرتے تھے۔ اس وجہ سے میں یہ کہوں کہ وہ مجبور ہو کر اسلام میں آئی تھی تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے ہی میں نے عمرے پر جانے کا پلان کیا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اپنے بچوں کو بھی پیچھے کہیں بھی نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ مجھے کسی پر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ مجھے ان کی عزت کی حفاظت کرنی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب میں سعودیہ جاؤں گی تو وہاں جا کر میری بیٹیوں کی عزت محفوظ ہوگی، وہاں کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ لیکن میں شاید غلط تھی۔ عزت کے لٹیرے ہر طرف موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ جگہ کتنی ہی پاک اور محفوظ کیوں نہ ہو۔ عمرے پر جانے سے قبل میں نے بہت سے دعائیں وغیرہ یاد کر لی تھی۔
اور اپنی بیٹیوں کو بھی یاد کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں کچھ بھی یاد نہ رہا۔ میں نے تینوں کو سمجھا دیا تھا کہ وہاں جا کر کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پیش آئے۔ لوگ ہمیں ہندو سمجھنے لگے۔ میری پہلی بیٹی جو کچھ سمجھدار تھی وہ تو میری بات سمجھ گئی، لیکن دو چھوٹی بیٹیاں وہ تو میرے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ اپنے ملک میں ہی ٹھیک ہے، پر یہ بات بھی درست ہے، انہیں کہاں چھوڑ کر آتی۔ اسی لیے مجبور ہو کر ہم سب کو ہی سعودیہ جانا پڑا۔ جیسے ہی میں نے اس پاک جگہ پر قدم رکھا تو میرے جذبات بدل گئے تھے۔ میں نے شکر ادا کیا مجھے یہ موقع ملا ہے۔ مجھے اس وقت کچھ بھی نہیں آتا تھا، اسلام میں بالکل نئی تھی، اور مجھے اسلام قبول کرتے ہوئے بھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ پھر بھی مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے اتنا مسلمان ہونے کا ثبوت دیا۔ جیسے ہی میری نظر آس پاس گئی تو وہاں پر سعودی سپاہی وردی پہن کر لوگوں کو گھور رہے تھے۔ وہ شاید یہی دیکھ رہے تھے کہ کوئی مسلمان کے نام پر وہاں پر کوئی دہشت گرد یا کوئی مشکوک انسان نہ ہو۔ اچانک میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کہ اگر میری بیٹیوں میں سے کسی نے کوئی ایسی ویسی حرکت کر دی جس سے ان سعودی سپاہی کو شک ہونے لگا کہ ہماری خیر نہیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سعودیہ کے قانون بہت سخت ہوتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا اپنی بیٹیوں کو آئندہ سے میں ہوٹل ہی چھوڑاؤں گی اور خود ہی جگہ پر آ کر عبادت کروں گی، اور بہت آگے کا سوچ رہی تھی۔ میں کہاں جانتی تھی کہ جو کچھ ہوگا وہ بھی ہو جائے گا۔ میری چھوٹی بیٹی جو انگریزی میں ہی مجھ سے بات کرتی تھی، وہ کہنے لگی کہ اسے مسلمانوں کی عبادت نہیں آتی، اسے جو بھی عبادت آتی وہ وہی کرے گی۔ یہ سوچ کر ہی وہ ہندوؤں والی عبادت کرنے لگی اور اسی طرح ہاتھ جوڑ کر دعا مانگنے لگی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے کہ اگر کسی نے اس کو یہ سب کرتے دیکھ لیا تو ہماری خیر نہیں۔ میں اس کو سمجھاتی رہی اور منع کرتی رہی کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ ضد میں آ گئی اور کہنے لگی کہ وہ یہی کرے گی۔ اچانک ایک سپاہی کی نظر ہم پر گئی۔ اس نے جیسے ہی میری بیٹی کو دیکھا تو وہ گھورنے لگا۔ میں جان گئی تھی کہ اسے ہم پر شک ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی ہم سب پکڑے جائیں اور کوئی ایشو بنے، اس لیے اپنے تینوں بیٹیوں کو میں نے اپنے ساتھ ملایا اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ پر یہ میری بھول تھی کہ میں وہاں سے بھاگ پاتی کیونکہ سپاہی نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ اب وہ مجھے اپنی تینوں بیٹیوں سمیت کہیں لے کر جا رہا تھا۔ میں نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ ہم بے قصور ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں چھوڑ دے، پر سپاہی تو ہمیں چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے، مجھے لگتا تھا جیسے کہ اب ساری زندگی جیل کی چکی پیسنی پڑے گی۔ سپاہی ہمیں جیل والی طرف لے کر گیا اور ہم سب کو ہی جیلر کے حوالے کر دیا۔ میں نے فوراً ہی ڈال بن کر اپنی تینوں بیٹیوں کو ایک طرف کر دیا تاکہ کسی بیڑیا کی نظر میری بیٹیوں پر نہ پڑے، لیکن وہ جیلر اپنی گندی نظر سے میری بیٹیوں کو ہی دیکھ رہے تھے اور پھر ایسے میں کوئی بات کر رہے تھے۔ میں جان گئی تھی یہ بات میری بیٹیوں کے حوالے سے ہی کر رہے ہیں۔ میں نے جتنا ہو سکا ان کو اپنی بیٹیوں سے دور رکھنا چاہا، لیکن اچانک ایک جیلر نے سامنے سے آ کر میری پہلی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ میری تو روح اس وقت فنا ہونے لگی تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کا خیال آ رہے تھے کہ نہ جانے وہ جیلر میری بیٹی کے ساتھ کیا کرے گا۔ میں اتنے نیک ارادے سے اس جگہ آئی تھی، لیکن یہاں اگر میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میری وہ بیٹی واپس آئی تو اس کی حالت بہت خراب ہوئی تھی۔ وہ کافی اداس ہوئی پڑی تھی، مجھ سے تو وہ نظر ہی نہیں ملا پا رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ جیلر کا گریبان پکڑ لوں جس نے میری بیٹی کی ایسی حالت کی ہے۔ کچھ دیر بعد میری دوسری بیٹی کے ساتھ بھی یہی رب ہوا۔ جیسے وہ واپس آئی اس کی بھی حالت ایسی ہی تھی۔ جب تیسری بیٹی کی باری آئی تو میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں نے ہمت سے کام لیا اور کھڑی ہو گئی اور اپنی بیٹی کی ڈھال بن گئی۔ جیلر سے کہنے لگی اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ مجھ سے کرے، میری بیٹی کو چھوڑ دے۔ جیلر نے مجھے اپنے پاس بلایا، لیکن جیسے ہی میں وہاں گئی تو مجھے سمجھانے لگا کہ میں جیسا سوچ رہی ہوں ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو میری بیٹیوں سے کچھ اسلام کی باتیں پوچھ رہا تھا تاکہ پتہ چل سکے ہم لوگ سچ میں مسلمان ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو مجھے سکون ملا، لیکن میں نے جیلر سے کہہ دیا کہ ہم لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں ابھی اتنی دینی تعلیم نہیں ہے اور خاص طور پر میری بیٹیوں کو تو کچھ بھی نہیں پتا۔ میں نے کافی یقین دلایا تھا، تب جا کر جیلر نے ہماری بات مانی اور اسے جیسے ہمارے بارے میں ساری معلومات ملی تو اس نے ہمیں تب چھوڑ دیا۔ دوستو ایسی ہی ویڈیوز سننے کے لیے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کریں، جلدی سے کر دیں سبسکرائب۔